بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہے ذیشان عثمانی. مرشد صاحب میرے دوست ہیں, آپ جانتے ہیں. آج آئے ہوئے تو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ امریکہ کس طریقے سے بدل رہا ہے اور اس پہ پاکستانیز کے لیے کیا اپورچونیٹیز ہیں. تو میں نے سوچا جو ہماری ڈسکشن ہوئی تھی, ہم دونوں کا خیال تھا کہ ہمارے پاکستانی بھائیوں کے لیے یہ ہو سکتا ہے کوئی کارآمد چیز ہو, تو ہم نے سوچا اس کو ریکارڈ کر کے کچھ چیزیں آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. مرشد صاحب بڑی مہربانی جڑنے کے لیے, السلام بات کرنے کا. علیکم. تھینک یو سو مچ عثمانی صاحب, آج آپ نے انوائٹ کیا. آپ تو کچھ چیزیں عرض کریں, آپ کیا سوچتے ہیں امریکہ کیسے بدل رہا ہے, پھر کچھ بات میں کر لوں گا انشاءاللہ. میں اپنا جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ بتا دیتا ہوں کہ پہلے تو عموماً میں پاکستانی پروگرام ہی دیکھتا تھا, لیکن پچھلے تقریباً آپ کہہ لیں کہ جب سے ٹرمپ نے اپنی کمپین پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کمپین اپنی شروع کی تھی, تو اس وقت سے میری خاصی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی, کیونکہ ٹرمپ صاحب کی پچھلی جو اناگوریشن تھی اس پہ میں انوائٹڈ گیسٹ تھا وہاں پہ. تو اس دفعہ کوشش نہیں کی بہرحال. اینی وے, تو پچھلی دفعہ بھی جب یہ مسٹر پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے تھے تو اس وقت بزنسز کو ایک بوسٹ ملا تھا ہمیں, تو وہ مجھے تجربہ میں کر چکا تھا. اس کے بعد پھر آپ کا یہ کووڈ کے دنوں میں انہوں نے بزنسز کو جتنے پیسے دیے, مطلب بزنس کوئی بھی ہماری امریکہ میں گرنے نہیں دیا انہوں نے. تو اس دفعہ مجھے یقین تھا کہ دیر سم تھنگ مطلب جو ہے نا وہ ہیپننگ ہونے والی ہے. تو اس میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ میں اپنے آپ کو پریپیئر کر رہا تھا کہ ہم پرانا ریسٹورنٹ ختم کر کے نیا ریسٹورنٹ, اب میں جیسے عرض کی کہ میں تو معمولی سا بزنس مین ہوں, لیکن اس کے باوجود میں $2 ملین انویسٹ کر رہا ہوں اپنی بزنس کے اوپر. تو وہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا جب ان کے آ رہے تھے آپ کے ان کے جو مطلب جو سرویز آ رہے تھے کہ ٹرمپ صاحب جیت جائیں گے. بہرحال الحمدللہ ہی ون دا الیکشن, ہی بیکیم اے پریزیڈنٹ. اور اس دن سے فرام دا فرسٹ ڈے مطلب انہوں نے جب ایگزیکٹو آرڈر سائن کرنے شروع کیے تو دیٹس واز اے ویری ریولیوشنری تھنگس. ٹھیک ہے, اس کے بعد پہلا بندہ آیا یو اے ای کا, وہ کمپنی ان کی آئی وہ جو سنجوانی. ہاں جی ہاسپٹیلٹی اور وہ جو کرتے ہیں, انہوں نے کہا جی ہم $20 بلین انویسٹ کریں گے. اس کے بعد اگلی کمپنی آ گئی آپ کی وہ آئی ٹی والے جو اسٹار گیٹ. ہاں جی, تو انہوں نے اسٹار گیٹ کے پروگرام میں انہوں نے $500 بلین اناؤنس کر دیا. پھر پرسوں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سعودی عرب کو فون کیا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ وزٹ پہ, انہوں نے کہا یہ وزٹ پہ آنا ہے نا تو آپ یہاں پہ یا انویسٹمنٹ کریں یا ہم سے $500 بلین کا سامان خریدیں. تو انہوں نے کہا یہ ہم $600 بلین یو ایس کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے کی رپورٹ ہے, پریزیڈنٹ نے کہا جی کہ آپ $1 ٹریلین انویسٹ کریں یو ایس میں. تو یہ ابھی شروعات ہے. تو اگر آپ ایک سال آپ یہاں سے شروع کریں, جس طرح میں نے عرض کی ہے کہ میں ایک چھوٹا سا بزنس مین ہوں, لیکن میں بھی $2 ملین انویسٹ کر رہا ہوں اپنے بزنس کے اندر کہ اس کو میں رینوویٹ کر رہا ہوں, اپنے ریسٹورانٹس کو, کیٹرنگ کمپنی ہم بنا رہے ہیں. تو ان چیزوں کو مطلب اس طریقے سے ہر امریکن جو ہے, یہ ہر امریکن بزنس مین وہ موٹیویٹ ہو گیا. ہم میشیگن گئے ہیں تو جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اعلان کیا جی اب الیکٹرک گاڑیوں پہ پابندی, ٹھیک ہے جی, اب ہم دوسری گاڑیاں بنائیں گے, ہم اپنی گیس نکالیں گے, اپنا پیٹرول نکال لیں گے, پیٹرول کی قیمتیں ہم نیچے لے آئیں گے. اچھا وہ میشیگن گیا تو وہاں پہ ہر بندہ موٹیویٹڈ ہمیں ملا ہے, ٹھیک, کیونکہ میشیگن میں ساری گاڑیاں بنتی ہیں امریکہ کی. تو اس نے بندے نے آ کر کیا کیا ہے کہ اس نے ایک پورا سینیریو جو ہے نا وہ یو ایس کا چینج کر دیا ہے. اچھا میں آپ کو اکارڈنگ ٹو جس طرح میں نے بزنس کیے ہوئے ہیں دنیا کے 100 ملکوں میں, تو امریکہ میں جب بزنس اوپر جاتا ہے تو پوری دنیا کا بزنس اوپر جاتا ہے. جب امریکہ کا بزنس ڈاؤن ہوتا ہے تو ساری دنیا, مطلب ریسیشن امریکہ سے سٹارٹ ہوا تھا 2008 کا, اور وہ سپریڈ ہوتا ہے پوری دنیا میں, اور دبئی آپ کا بالکل بیٹھ کے تھا 2008 میں, ریل اسٹیٹ بیٹھ کی, شہروں کے شہر خالی ہو گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ابھی آپ کے تقریباً 1.5 ٹریلین اس آلریڈی بین اناؤنسڈ, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جب اپنے یہاں کے لوکل امریکن جب اس کے اندر اپنے شیئر ڈالیں گے تو عثمانی صاحب میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ہم تقریباً اگر آل ٹوگیدر فارن انویسٹمنٹ اور لوکل انویسٹمنٹ کا اگر ہم اس کا کمپیئر کریں نا, دونوں کو ملائیں اگر آپس میں, تو اٹس اباؤٹ کلوز ٹو $50 ٹریلین ایڈ ہو رہا ہے یو ایس کی اکانومی. اب $50 ٹریلین میں سے اگر 0.5% ہم پاکستان کا شیئر ان سے لے لیتے ہیں, وہ ڈیٹیل آپ کے پاس ہیں, وہ آپ بتائیں گے کس طرح ہمارا پڑوسی ملک کے لوگوں کو یہ پش آؤٹ کر رہے ہیں, کس طرح یہ اپنا میکسیکو پہ, کینیڈا پہ, چائنا پہ, انڈیا پہ ٹیرف اپنا بڑھا رہے ہیں اس کی امپورٹ کے اوپر. تو پاکستان جو ہے نا وہ اس وقت بالکل ایک مطلب ان کے لیے بڑا ہی پسندیدہ ملک ہے وہ, ٹھیک ہے. ہمارے اوپر نہ کوئی امبارگو ہے ان کی طرف سے, نہ کوئی مطلب پابندی ہے.
تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی آپ کی آئی ٹی سیکٹر ہو گیا, آپ کے مینوفیکچرنگ سیکٹر ہو گیا, آپ کے فوڈ کی ویلیو ایڈیشن کی پروڈکٹس ہو گئی, آپ کے ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل کی پروڈکٹس ہو گئی, تو اس کے لیے جس طرح لیدر کی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہیں, دس از دا بیسٹ ٹائم فار پاکستان کہ وہ یہاں سے اپنا شیئر گریب کرے. اور اس میں زیادہ کنٹریبیوشن یہاں پہ جو امریکن پاکستانی, جو پاکستانی امریکنز ہیں, ان کا کام یہ ہے. بلکہ میں نے کل اپنے خرم زبیری صاحب سے بات کی تھی, میں نے کہا جی ہم ایک آپس میں ایک چھوٹا سا کنونشن رکھیں یا اجتماع یا عرس رکھیں ہم, تو جتنے بھی آپ کے آئی ٹی کے جو لوگ ہیں یہاں پہ یا باقی جو انٹرپرینورز ہیں یہاں پہ, جو اچھے بزنس مین ہیں, ہم اکٹھے ہوں, ہم ایک پالیسی بنائیں, ٹھیک ہے, اس کو ہم پرسو کریں اور پاکستان کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم حصہ جو ہے نا وہ گریب کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا. بہت زیادہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں, بہت لمبی بات ہو جائے گی, ہم مختصراً 4 باتیں ڈسکس کر لیتے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کیا بدلاؤ آ رہا ہے, امریکہ کس طریقے سے بدل رہا ہے, ان دونوں بدلاؤ کے سبب کون سی نئی اپورچونیٹیز کریٹ ہو رہی ہیں اور پاکستانی کے اس میں کیا مواقع ہیں, اور پاکستان کو اس وقت کیا کرنا چاہیے ان مواقع کو اویل کرنے کے لیے, یہ نہ ہو کہ باقی ٹرینوں کی طرح وہ ٹرین بھی چھوٹ جائے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان تمام رولز کو ریپلیس کر دے گا جس میں آپ کوئی بھی ریپیٹیو کام کر رہے ہیں. پیرا لیگل ہو گئے, ٹیکسیشن ہو گیا, پیرول ہو گیا, میڈیکل ہو گیا, آپ کا سافٹ ویئر کوڈنگ ہو گئی, کلرکیکل سارا کام ہو گیا, کال سینٹرز کا سارا کام ہے, سارے کے سارے کام ختم ہو جائیں گے. ایون ڈیٹا کلیننگ کا, ڈیٹا انالیسس کا بہت سارا کام اے آئی لے آئے گی. پھر کچھ رول ایسے ہیں جس میں اے آئی اسسٹ کرے گی, ڈاکٹرز کو اسسٹ کرے گی, انجینئرس کو اسسٹ کرے گی, سافٹ ویئر پروگرام مینیجرس کو اسسٹ کرے گی. کچھ رولز ایسے ہیں جس میں اے آئی کچھ نہیں کر سکتی. اے آئی اگر آپ کا نلکا ٹپک رہا ہو تو آ کے نلکا ٹھیک نہیں کر سکتی. آپ کو نئی کنسٹرکشن کرنی ہو تو اے آئی کچھ نہیں کر سکتی. آپ کا ریسٹورینٹ ہے تو اے آئی کے ریسٹورینٹ بنائے گی. تو ٹریڈ والے جتنے کام ہیں, ترخان کے ہو گئے, بڑے کے ہو گئے, کارپینٹر کے, بلیک اسمتھ کے, سونار کے, ہینڈی مین کے, سارے کام اے آئی نہیں کر سکتی. پھر اے آئی وہ کام نہیں کر سکتی جس میں آپ کو اسٹڈی چاہیے, جس میں آپ کو تھنکنگ چاہیے, جس میں 40-50 سال کا آپ کو ایکسپیرینس ہے, آپ جی کے سی ہو, تو اے آئی ابھی اس کو ریپلیس نہیں کرے گی. ہمارے ملک میں باقی آئے گا, جنرل یہ چینج ہو رہا ہے. آج ایک اسٹارٹ اپ ہے, میں اس پہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو بنا دوں گا, اس کے اوپر کام کر رہا تھا, انویسٹ کر رہا تھا. اس کا نام ہے مصنوعی حمل, یعنی کہ انہوں نے ایک انکیوبیٹر بنایا ہے, اس میں بچہ پیدا کر لیں, اس کا ڈی این اے پکڑیں, اس کا جینس پکڑیں, اس پہ ہم پکڑیں ڈالیں, اس میں بچہ پیدا ہو کے نکل جائے گا. اے آئی نے سارے ماڈل کر کے دے دیے کہ ماں کے پیٹ کے اندر اس کو کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, کیا انوائرمنٹ ہوتی ہے, اس سے بنا لیجیے. منکیز انہوں نے پروڈیوس کرنا شروع کر دیے, ریٹس تو وہ 20 سال پہلے کر چکے تھے, اور انسانی ٹرائل کے اوپر وہ آ جائیں گے 2030 تک. ایک چیز ہو رہی ہے, 2060 میں پاپولیشن کا ڈکلائن آئے گا, 2.1% کے حساب سے پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے, ڈیتھ زیادہ ہو رہی ہے, تو پاپولیشن ڈکلائز ریورس ہونا شروع ہوگا 2060 سے, ریورس ہونا شروع ہو جائے گا. تو بچہ بنا سکتے ہیں آپ, ڈیزائنر بیبیز کر کے اپنی مرضی کا بچہ بنا لیں جی, 6 فٹ کا چاہیے اور نیلی آنکھیں چاہیے اور کیا چاہیے. خیر, تو اے آئی سب کچھ چینج کر رہی ہے. پہلی چیز یہ ہو گئی. اچھا سوری, میں آپ کا تکلیف معاف, میں وہ جب وہ اعلان کر رہے تھے نا $500 بلین کا, تو اس میں ایک جو تھا, وہ مجھے نام نہیں پتا, وہ چائنیز جو تھا اس کا, جی سافٹ بینک کا سی او, ہاں جی, تو اس نے کہا تھا کہ ہم 2 سال تو اے آئی کے اندر انویسٹ کریں, اور اس کے بعد اے آئی کے اندر ہم جو ہے نا وہ سپر انٹیلیجنس ہم لے کے آ رہے ہیں. اب وہ کہہ رہا تھا کہ جب سپر انٹیلیجنس آئے گی, دیکھیں نا $500 بلین ٹو مچ انویسٹمنٹ ایک آئی ٹی کمپنی کے لیے, تو وہ کہہ رہا تھا کہ جب سپر انٹیلیجنس آئے گی تو وہ آپ کی پوری دنیا کو انٹائرلی تبدیل کر دے گی. اچھا, پلس 1 لاکھ جابس. انہوں نے کہا جی ہم اسی ٹرنیور کے اندر we create 100,000 jobs. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے جو پاکستانی وہاں پہ آئی ٹی کی انڈسٹری کے, میں تو آپ تو پاکستان جاتا ہوں, وہاں پہ ملتا ہوں, پشاور سے لے کے کراچی تک سب نوجوانوں سے ملتا ہوں, بابوں سے میں نہیں ملتا. تو جتنا موٹیویٹیڈ, جتنا اس وقت ویل نون یا آپ کہہ لیں کہ انفارمیٹیو ہے ہمارا پاکستانی نوجوان, میرے خیال میں اگر ان کو ہم ایکٹیو کریں, یو ایس کی جابس کے لیے ان کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کریں, پلس اگر ان کی اپنی آئی ٹیز کمپنی, جس طرح آپ نے فرمایا جی 80,000 آئی ٹی کمپنیز ہماری رجسٹرڈ ہیں, اگر وہی کمپنیز اگر یو ایس کے اندر آتی ہیں یا اپنے آپ کو رجسٹرڈ کراتی ہیں یا وہ فزیکلی آ کے اپنے آفیسز بناتی ہیں, تو یہ $500 بلین میں سے انہوں نے چھوٹے چھوٹے کانٹریکٹ جو ہیں وہ دینے ہیں ڈفرینٹ کمپنیز کو. تو اس لیے پاکستان کے پاس بہترین اپرچونیٹی ہے. کمپنی یہاں پہ ہو, بچے پاکستان میں بیٹھ کے کام کر رہے ہو, مگر آپ پورے ملک کو جو ہے نا وہ اپنا 1 لاکھ اگر جاب یہاں پہ کریٹ ہونی ہے تو ہم ملین جاب پاکستان میں کریٹ کر سکتے ہیں. اس سے بالکل کر سکتے ہیں. جہاں اے آئی وہ ساری جابس کو ختم کرے گا, وہاں پہ وہ بالکل نئی جابس نکالے گا جو سے پہلے دنیا نے نہیں دیکھی. آپ سپر انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں, 2030 تک دنیا میں 500 بلین ڈیوائسز ہوں گے.
8 بلین لوگ ہیں, 500 ملین ڈیوائسز ہوں گے. جب ڈیوائسز آپس میں بات چیت کریں گے اور آپس میں کوپریٹ کریں گے تو وہ سپر انٹیلیجنس کریٹ ہوگی, جو رے کورزویل پچھلے 30 سال سے رو رہا ہے سنگولرٹی کے اوپر جو ہم بات کر رہے تھے. اچھا, تو یہ تو اے آئی کے اوپر ہو گیا. اب امریکہ کیسے چینج ہو رہا ہے؟ ٹرمپ صاحب نے آتے کے ساتھ ہی 24 گھنٹوں میں اتنا کام کر لیا جو پچھلے پریزیڈنٹ نے پچھلے 4 سال میں نہیں کیا. اس نے کوئی 2 درجن ایگزیکٹو آرڈرز نکال دیے. اس نے وہ ماؤنٹ دینالی کا نام چینج کر دیا الاسکا کے اندر. اس نے بولا جی ہم اپنی ڈرلنگ کریں گے. پیرس اکارڈ سے کلائمیٹ سے باہر گیا. میکسیکو سے گلف آف امریکہ امریکہ بنا لیا. WHO کو چھوڑ دیا, WHO سے باہر نکل گیا. اس کی تو فنڈنگ مر جائے گی ساری کی ساری. تو جو بھی کام کیے, امیگریشن کے اوپر برتھ رائٹ سٹیزن شپ ختم کر دی. بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو پاسپورٹ مل جاتا تھا. اب اسے بہت ساری شکیں لگا لی ہیں کہ ماں بھی یہاں پہ لیگل ہو, باپ بھی یہاں پہ لیگل ہو, یہ تمام چیزوں. خیر وہ چلے گا, کورٹ وغیرہ کے اندر بہت ساری چیزیں چینج کر دی ہیں. لیکن جو ہمارے مطلب کی بات ہے وہ یہ کہ ٹیرف لگا دیا ہے. ٹیرف کے اندر 30 سال پہلے چل رہی تھی کہانی آف شور کی. آپ کے پاس کوئی چیز مہنگی بنتی ہے, آپ چائنا سے بنوا لیں, سستی میں یہاں پہ لے آئیں. اس کے بعد جب ٹیرف ٹرمپ نے لگانے شروع کیے, ٹرمپ نے کیا کیا, کارپوریٹ ٹیکس کم کر دیا. فرسٹ ٹائم یہ آیا تھا اس وقت کارپوریٹ ٹیکس امریکہ میں 35% تھا, اسے 21% کر دیا. اب 21% سے 15% کر رہا ہے. 9% تو آپ کو دبئی بھی لگا چکا ہے. تو دبئی کمپٹیٹو تھا, یہ بالکل اس کے برابر سرابر آ جائے گا اس کے. تو اب دیکھیں ملینئرز کتنے موو ہوئے ہیں. تو 3800 ملینئر پچھلے 4 سالوں میں موو ہوئے ہیں, اور اس کو یہ 20,000 ملینئرز کے اوپر موو کر رہا ہے کہ دنیا کے 20,000 ملینئرز ڈالر کے اندر وہ امریکہ کے لیے 4 سال میں موو ہو جائیں. بالکل ڈو اور ڈائی والا کام کر رہا ہے یہ. اور یہ لیڈر کی نا یہ خاصیت ہوتی ہے, he's not a politician. اس کو کوئی فکر نہیں ہے, وہ بولتا ہے جو کرنا ہے بھی کر کے جاؤں گا. گولڈن ایج ہے 4 سال میں اس نے کر کے جانا. اور میں آپ کو یقین دلاؤں کہ امریکہ اتنی بڑی سپر پاور بننے جا رہا ہے کہ جتنی آپ سوچ سکتے ہیں نا اس سے بھی بڑی بننے جا رہا ہے. تو آف شور کے بعد آیا نیئر شور. تو کیا کیا چائنا نے جب ٹیرف بڑھائے, انہوں نے آ کے میکسیکو میں پورے گاؤں خرید لیے, 1000 بندہ چھوڑ دیا, وہاں پہ اپنی فیکٹری کھول لی. تاکہ ٹیرف جب پڑے گا تو آپ میکسیکو سے لے رہے ہو, اب لے میکسیکو سے لے ہو, کام چائنیز کر رہا ہے, فیکٹری چائنیز کی, پیسہ چائنیز کا سب کا ہے. اب جو ٹرمپ لے کر آیا ہے وہ لے کر آ رہا ہے کہ ان شور کہ آپ امریکہ میں آ کے کام کرو. اب امریکہ میں آ کے فیکٹریاں کھولو, تو ایک بہت بڑا ہے, اس سے پورا کا پورا امریکہ چینج ہو رہا ہے. اس میں پاکستانی کیا کر سکتا ہے؟ ہر کام اگر آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. ابھی نیا ویزا اناؤنس ہوا E1 کا. آپ ٹریڈنگ ویزا 1 روپے کی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے. E2 پہ آپ کو $60,000 چاہیے ہوتے تھے, 1 روپے کی نہیں چاہیے ہوتی. پاکستان کے لیے کھلا ہے. انڈیا والے تو E2 پہ آ نہیں سکتے, پاکستانی آ سکتے. انڈیا کے پاس ویٹنگ ٹائم H1B سے گرین کارڈ کا 92 ایئرس کا ہے, پاکستان کا 2-3 سال کا ہے. اور انڈین یہاں پہ اس لیے آتے تھے, ان کو تو گرین کارڈ ملنا نہیں ہے کہ بچے پیدا ہوں گے ان کو پاسپورٹ مل جائے گا. اب وہ بھی چھٹی پہ, وہ بھی ختم ہو گیا. انلیگلس کو نکالنے جا رہے ہیں پاکستان. 18,000 بندے اس مہینے واپس جا رہے ہیں. اور مودی صاحب نے ایسے کر لیا کہ آپ ٹیرف نہ لگائیں. اور ٹوٹل 7.5 لاکھ انڈین انلیگل جو امریکہ میں وہ واپس جائیں گے. اور جو اوورال انلیگل ہیں وہ 10.6 ملین انلیگلز ہیں امریکہ کے اندر, وہ سارے واپس جائیں گے. وہ ساری جاب کریٹ کھل جائیں گی اور پاکستانیوں کے لیے اویلیبل ہے. H1B کا 17 جنوری کو نیا کلوز اناؤنس ہوا ہے کہ آپ سیلف اسپانسرڈ H1B لے سکتے ہیں. آپ کو امپلائر نہیں چاہیے, آپ اپنی کمپنی بنائے LLC, آپ کی کمپنی آپ کو اسپانسر کر لیں, آپ H1B کر لیجیے. تو یہ ساری انوائرمنٹ ہے. پاکستانی کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کی کوئی IT کمپنی ہے, اگر آپ کو کوئی بھی ٹریڈ آتا ہے, آپ کو لکڑی بیچنا آتی ہے, آپ کو ٹرک ڈرائیور چلانا آتا ہے, آپ کو کوکنگ آتی ہے, آپ کو کارپینٹر کا کام آتا ہے, آپ کو نرس کا کام آتا ہے, فزیو تھراپسٹ کا کام آتا ہے. ابھی تو AI ریپلیس نہیں کرے گا نا. آپ جم ٹرینر ہیں, کچھ بھی کام کر سکتے ہیں. آپ کے پاس یا جسم ہے یا دماغ ہے یا دونوں چیز اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ یہاں پر آ جائیے. آپ E1 پہ آ سکتے ہیں, H1B پہ آ سکتے ہیں, اپنی کمپنی کھول سکتے ہیں, سارے کام آپ یہاں کر سکتے ہیں. مسئلہ کیا ہے یہاں پر؟ ہمارے ارباب اختیار کو, منسٹری آف فورن افیئرس کو چاہیے کہ ایمبیسی سے بات کریں. 48 گھنٹے کے اندر انڈیا کے اندر امریکہ کی اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے. ہمارے پاس B1 B2 کی کیلنڈر ہی شو نہیں ہو رہا, 3 مہینے سے اپوائنٹمنٹ ہی نہیں آ رہی. 9 مہینے بعد لوگوں کو اپوائنٹمنٹ مل رہی ہے. NIW اپرووڈ ہو گیا ہے, 9 مہینے بعد اپوائنٹمنٹ. اٹلی کے 2 سال سے بچے ویٹ کر رہے ہیں, اسکالرشپ مل گئی ہے, PhD ہو گیا, داخلہ مل گیا ہے, ان کو اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی. جرمن کاؤنسل نے بولا کہ ہم کراچی سے اپنی ویزا اس کے لیے ہمیں کوئی ویزا نہیں دے رہا. ہماری جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے اس کو ایکٹیو ہونا پڑے گا. یہاں پہ منسٹر جو فارن افیئر کا منسٹر ہیں وہ یہاں پہ آئے, وہ یہاں پہ ان سے بات کرے, ایمبیسی ان کی ہیلپ کرے. اور یہ لوگ جو ہے نا یہ اس طریقے, میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, اب سندھ میں عام ہوتا ہے, یا آپ کے ساؤتھ پنجاب میں ملتان مظفر گڑھ میں, یہاں پہ ایک چاہیے تھی. میں نے بلاول صاحب کو خط بھی لکھا تھا کہ ایک آپ یہاں پہ مل کے تو FDA کا ایک پلانٹ آپ کراچی میں لگوا دیں جہاں پہ وہ انسپیکشن ہو اس کی عام کی, اور اس کے بعد وہ نیو یارک بھی آ سکتا ہے, وہ شکاگو بھی جا سکتا ہے, لاس اینجلس بھی جا سکتا ہے. اچھا, میں یہاں پہ ایمبیسیڈر سے بھی ملا, جو ٹریڈ کمشنر ہیں ان کے وہ پاکستانی, ان سے بھی ملا. وہ کہتے ہیں جی وزیر خارجہ اگر بات کریں ان سے تو یہ ہو سکتا ہے. آپ یقین کریں انہوں نے 2 ٹینیور گزار دیے, یہ آج تک وہ عاموں کا ایک FDA کا پلان نہیں لے کے جا موفا پہ کوئی ای میل کرنے جواب نہیں آتا, وزیر خارجہ کو کچھ لکھیں کوئی جواب نہیں آتا. وہ دنیا بھر میں اتنی پولیٹکس مینیج کرنے میں بزی ہیں, اس کا ٹائم ان کے پاس نہیں ہے. آپ کچھ نہ کریں, آپ بزنس ڈیولپمنٹ میں نا پاکستان کی ایمبیسی میں لمس کے بچے بٹھا دیں, IBA کے بچے بٹھا دیں, وہ بزنس ڈیولپمنٹ کریں آرام سے. میں نے کہا ان کو آپ, اچھا میں جب یورپین یونین کے ساتھ کام کر رہا تھا ایز اے کنسلٹنٹ, اب یورپین یونین کیا ہوتا تھا کہ ہر ان کی ایمبیسی کے اندر ڈپینڈ اپان دا کنٹری
تقریباً آپ کہہ لیں کہ 40 سے لے کر 100 ان کے انٹرنشپ کے بچے ہوتے تھے وہاں پہ، جو یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس نکلتے تھے اور وہ انٹرنشپ کرتے تھے. اس کے اندر مارکیٹنگ کے بچے ہوتے تھے، سیلز کے بچے ہوتے تھے، مینجمنٹ کے، آپ کی ڈپلومیسی کے، مطلب پورا ایک گینگ ہے نا، اباؤٹ 100 پیپل. جس طرح UAE ہو گیا، سعودیہ ہو گیا، انڈیا ہو گیا، تو وہ جا کے مارکیٹنگ والی اپنی پروڈکٹس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، سیلز والی اپنی سیلز کر رہے ہیں، مینجمنٹ والے ان کے سارے وہ دیکھ رہے ہیں پروجیکٹ. آپ نیو یارک کے اندر ایک کیپٹلزم کے کیپٹل کے اندر پاکستان کا جو ٹریڈ وہ اٹاچی ہے یا ٹریڈ کمشنر ہے واٹ ایور، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے. بنگلہ دیش کے 50 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، انڈیا کے 200 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ترکی کے 200 بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور وہ سارے اسٹوڈنٹس ہیں. جس طرح آپ نے فرمایا نا لمز کے آ جائیں، IBA کے آ جائیں. پاکستان کو نا ایمبیسڈرس نہیں چاہیے، بزنس ڈیولپمنٹ مینیجرز چاہیے. پاکستان کو CTO چاہیے، پاکستان کو CFO چاہیے، پاکستان کو چیف ایگزیکٹو آفیسر چاہیے جو کر سکے. پاکستان کی ایمبیسی نہیں ہے، کانسلیٹ 40-50 ملکوں میں، 60 ملکوں میں، ہمیں 200 ملک پڑے ہوئے ہیں. بھیا اپنا کانسلیٹ تو کھول دو، ایمبیسیز تو کھول دو وہاں پر. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دیکھیے، ہم نے بڑی لمبی بات کی، ہم یہ ویڈیوز کے اوپر آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ منٹو کا پہ میگا سیشنز کر رہے ہیں. ابھی وہ رونن کا سیشن ہو رہا ہے، رونن کروزفیلڈ کا، کینیڈا سے. کینیڈا نے 4 نئے پروگرام نکالے ہیں RCIP میں، 6 مہینے میں آپ کو گرین کارڈ دے رہے ہیں. تو ابھی وہ ہمارا اس ویکینڈ کے اوپر ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، منڈے کو میرے خیال سے ہو رہا ہے، وہ اٹینڈ کر لیجیے. فائنینشیل لٹریسی میں آپ کو پڑھا رہا ہوں میگا سیشنز کے اوپر. ہم نے اسکائلر کو بلایا تھا، جیکب کو بلایا تھا، وہ E1 کے اوپر اس نے بات کی، H1B کے اوپر بات کی. تو ہم جتنی آپ کو انفارمیشن دے سکتے ہیں صحیح ٹائم کے اوپر کر لیجیے. یہ گاڑی بھی نکل گئی، 2 سال بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، 3 سال بعد پھر آپ وہیں کے وہیں ہوں گے. اس وقت موقع ہے، آپ نکل سکتے ہیں. اسپیسیفک آپ کا کوئی کوشچن ہے آپ کے کیریئر کے حساب سے، کاروبار کے حساب سے پوچھنا چاہیں یا کمنٹ میں بتا دیجیے. ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ واشنگٹن DC میں ہم لوگ ہوں گے. ہم واشنگٹن DC جا رہے ہیں وہاں پہ اور اسی سلسلے میں جا رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کو جا کر موٹیویٹ کرے، ٹھیک ہے، اور ہم کو مطلب ایک فزیکلی یا پریکٹیکلی ہم موو کریں، خود بھی یہاں پہ بھی موو کریں، اور پاکستان میں اگر ہمیں کسی سے ملنا ہے تو وہاں پہ ان کا ترلا منت کریں کہ خدا کا واسطہ ہے اس دفعہ جو ہے نا یہ اپرچونٹی آپ جو ہے وہ اس کو اویل کریں، کیونکہ دس از بیسٹ ٹائم ٹو اویل دس. ہم ان 4 سالوں میں ٹرمپ کے بہت آرام سے 5 لاکھ پاکستانی امریکہ میں لے کے آ سکتے ہیں، جابس کے اوپر، بزنس کے اوپر، بہت آرام سے لے کے پوری آ مارکیٹ سکتے آپ کے ہیں. پاس پاکستان کی مینوفیکچرنگ ہم کریٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ، مطلب اس کو ڈبل اپ کے ٹرپل اپ کر سکتے ہیں. تو اس کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں واشنگٹن DC. چائنا، کینیڈا کی میکسیکو پہ تو ٹیرف آ رہا ہے، پاکستان میں کوئی ٹیرف نہیں آ رہا، تو خالی پہلے ایک ٹیکسٹائل کو یہاں پر کیا مسئلہ ہے. تو تھینک یو سو مچ، بڑی بہت مہربانی شکریہ. جناب، تھینک یو ویری مچ. آپ کمنٹ سے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ایسے لانگ سیشنز پسند ہے پوڈ کاسٹ کی فارمیٹ کے اندر. ہم انشاءاللہ آپ کے پاس حاضر ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ.